ہم نے بات کی حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ کی، پھر ہم نے تذکرہ کیا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آج جس شخصیت کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں آپ صاحبزادی ہیں خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور آپ کے اسم گرامی ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بہن ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی، اور آپ کو وہ مقام حاصل ہے نبی کریم علیہ السلام کی امہات المؤمنین میں سے کہ آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی رازدان بیوی کے طور پر جانا جاتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت جبریل امین کے تھرو یہ پیغام بھیجا آقا علیہ السلام تک کہ آپ کے فضائل و مناقب یہ ہیں کہ آپ صوامہ بھی ہیں، آپ قوامہ بھی ہیں، اور آپ کو یہ بشارت دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ ہم عشرہ مبشرہ صحابہ کی بات کرتے ہیں، یہ وہ صحابیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ یہ وہ صحابیاں ہیں، یہ وہ ام المؤمنین ہیں، یہ وہ زوجہ مطہرہ ہیں نبی کریم علیہ السلام کی جو جنت میں بھی جائیں گی، اور جنت میں نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی ہوں گی، اور یہ وہ صحابی ہیں جو السابقون الاولون ہیں، اور یقیناً یہ بہت زیادہ صیام روزے رکھنے والی، بہت زیادہ قیام کرنے والی، اور یقیناً جب آپ کا دنیا سے وصال ہوا تو آپ اس دن بھی روزے کی حالت میں تھیں، اور آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں آپ کو انفرادیت یہ حاصل تھی کہ آپ لکھنا پڑھنا بہت زیادہ جانتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے آپ کو انکریج کیا، سپورٹ کیا۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، ان کے فضائل و مناقب کے حوالے سے بات کریں گے اور سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا جاؤں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ مولانا محمد خان لغاری صاحب، ممتاز عالم دین ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب، انٹرنیشنل سیریز اسکالر ہیں۔ ہم تینوں مہمانوں کے شکر گزار ہیں، تینوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا اور ہماری آج علمی اور فکری رہنمائی فرمائیں گے، اس موضوع کو ایلیبوریٹ کریں گے، اور ہمارے سامنے یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو اجاگر کریں گے، اور اس دعا اور جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حفصہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ صاحب خدمت میں جائیں گے۔ شاہ صاحب جانیں گے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں کیا بیان فرمائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ سامع بخاری صاحب، اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ PNN نیوز کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ آپ نے نفوس قدسیہ، ان پاک باز ہستیوں کا ذکر خیر شروع کیا ہوا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہونے کا شرف عطا کیا اور امہات المؤمنین ہونے کا رتبہ اور مقام عطا کیا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ امہات المؤمنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، جیسے بھی آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا، یہ سیدنا فاروق اعظم جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا یہ وہ عظیم ہماری ماں ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے السابقون الاولون میں ہونے کا شرف عطا کیا۔ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے ابتدائی دور میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ ان نفوس قدسیہ میں شامل ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان چند لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں جو اس دور میں یعنی اسلام سے بھی پہلے لکھنا پڑھنا بہت اچھی طرح جانتے تھے، وہ پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے اس دور میں کہ وہ ہر چیز پڑھ سکتے تھے، لکھ سکتے تھے۔ اور آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں، انہوں نے اپنے بابا جان سے اس دور میں لکھنا پڑھنا سیکھا ہوا تھا، یہ بہت اچھا لکھ لیتی تھی، پڑھ لیتی تھی، تو یہ اللہ پاک نے ان کو علم عطا کیا ہوا تھا۔ اور اسی طرح جیسے ابھی آپ نے اپنی بات میں انٹرو میں ارشاد فرمایا، وہ انتہائی تہجد گزار، آدھی رات تک اللہ کا ذکر کرنے والی، تہجد کے مصلی پر بیٹھنے والی اور نوافل پڑھنے والی تھی، اور بہت کم یعنی جس کو ہم صوم داؤدی کہتے ہیں نا کہ بہت کم روزے نفری چھوڑتی تھی، اکثر و بیشتر وہ نفری روزے کی حالت میں ہوتی تھی، فرضی روزے نفری روزے بڑی کثرت سے رکھا کرتی تھی۔